نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ ایک مشت غبار ہوں. بہادر شاہ ظفر. کیا اردو کے ساتھ ایسا ہے آج کل آپ کے خیال میں؟ اس سے بھی برا. کیوں؟ اس میں تو رنگون چلی گئی تھی نا ڈوبنے کو. اب تو کوئی رنگون نہیں جہاں اردو جائے. اور مجھے انتہا سے زیادہ شرمندگی ہوتی ہے جب اردو کی بات اس ملک سے باہر ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک. اور بہت اچھی ہوتی ہے، اور ہم اس کو اپنی قومی زبان کہتے ہیں. کس قدر ہچکچاتے ہیں اس کو قومی زبان کہتے ہوئے. کیوں؟ ایک نظام تعلیم ہے آپ کے یہاں جس میں پڑھے لکھے سمجھدار صاحب ثروت لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں، جنہیں انگلش میڈیم آپ کہتے ہیں، جہاں سے آپ منہ ٹیڑھا کر کے بولنا سیکھ کے آتے ہیں. ان درسگاہوں میں اگر بچے اپنے فرصت کے وقت میں اپنے ساتھیوں ہمجولیوں کے ساتھ اردو بول لیں تو انہیں تنبیہ ہوتی ہے. وارننگ دی جاتی. ہاں، رپورٹ ہوتا ہے. اور 3 دفعہ بول لیں تو ماں باپ کی پیشی ہوتی ہے کہ آپ کیسے ناقص لوگ ہیں کہ آپ اپنے بچے سے اردو بولتے ہیں. واحد قومی زبان ہے جس کی توہین کی جاتی ہے. زبان سے شکایت اگر ہے تو بتا دیجئے. مسئلہ یہ ہے کہ شکایت بولنے والوں سے ہے، اور جو بولنے والوں سے شکایت ہے وہ زبان سے شکایت ہے. اردو وہ بے کس زبان ہے جسے کوئی نہیں اپناتا، جسے کوئی نہیں کہتا کہ یہ میری. کیسا ستم ہے. وہ زبان جو اس سرزمین سے اگی، پیدا ہوئی، کہیں سے نہیں آئی تھی. کہیں سے نہیں آئی. کہیں سے نہیں آئی تھی. ٹھیک. آنے والی ہوتی تو ہم کہتے ہماری نہیں ہے. ٹھیک. وہ زبان جو یہاں پیدا ہوئی، ہم اس زبان کو اپنا نہیں مانتے اور بہت فخر سے کہتے ہیں کہ مجھے اردو نہیں آتی. کس اردو کے حوالے سے کس طرز کی ایمرجنسی درکار ہے؟ سیدھا میں آپ سے پوچھوں گا. ہنگامی بنیادوں پر اگر کام کرنا ہے، اردو میں لکھوائیے ان لوگوں سے جو اردو سے محبت کرتے ہیں، اردو پہ حکومت نہیں کرتے. بچوں سے ماں باپ اب ڈر کے مارے گھروں میں انگریزی بولتے ہیں کہ ورنہ کل صبح اسکول میں ہماری پیشی ہو جائے گی. اس سے مزیدار جملہ کوئی نہیں ہے کہ جب یہ فیصلہ لکھا جائے کہ اردو قومی زبان ہوگی اور ہر جگہ بولی جائے گی تو وہ انگریزی میں لکھا جائے. آپ مجھ سے اس سے زیادہ کیا پوچھتے ہیں؟ ڈاکٹر عارفہ سیدہ، آپ سے آپ کو سن کے بہت حوصلہ ملتا ہے.